السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ آج کی اس فرصت میں ہم ذکر کریں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 وصیتوں اور نصیحتوں کا جو انہوں نے وفات سے قبل کی۔ پہلی نصیحت انہوں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کی کہ میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے میرے انہی کپڑوں کو دھویا جائے اور انہی کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، ابا جان آپ کے لیے ہم نئے کپڑوں کا بندوبست کریں گے۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نئے کپڑے کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، آپ ان کو نیا کپڑا دے دینا، مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔ دوسری نصیحت اور وصیت آپ نے یہ کی کہ مجھے غسل میری بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا دیں۔ چنانچہ ان کی اس وصیت کو پورا کیا گیا۔ تیسری وصیت آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کی اس وصیت کے حوالے سے مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہوا جس نے اس کو ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا اور یہ ایشو اٹھایا کہ یہ جو نظام شریعت تھا اس کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ خلافت کی بنیاد شورا پر ہے، مشورے پر ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کر کے ایک نئی روایت اسلام کے اندر کھڑی کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو نامزدگی ہوئی ہے یہ شورائیت کی بنا پر ہوئی ہے۔ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں اس کے متعلق تفصیلات ملتی ہیں، تو وہ کیا تفصیلات ہیں ان سے پہلے ایک بات یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں تاریخی رپورٹس جو ہیں، تاریخی روایات، وہ 2 طرح کی ملتی ہیں۔ ایک قسم کی وہ روایات ہیں جن کے اندر صحابہ کرام کے مثبت پہلو کو اجاگر کیا گیا، اور وہ صحابہ کرام کے عمومی مزاج اور قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں صحیح روایات میں صحابہ کرام کے مزاج کے متعلق جو باتیں بیان کی گئیں ان سے وہ مطابقت رکھتی ہیں، اور ایک بالکل الٹ اس کی تفسیر پیش کرتی ہیں۔ اب یہ جو قاری ہے یا جو سننے والا ہے اس کے اپنے مزاج پر ہے کہ وہ منفی چیزوں کو پسند کرتا ہے یا مثبت چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو وہ اس کے مطابق صحابہ کرام کے متعلق اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ قائم کرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں جو انہوں نے نامزد کیا اس کے بارے میں جو مشورہ ہوا وہ مختلف کتب سیر میں، کتب تاریخ میں اس کی تفصیلات درج ہیں۔ آپ نے مہاجرین صحابہ کرام کو بلوایا اور پوچھا کہ عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دوں؟ تو رائے عامہ مہاجرین کی یہی تھی کہ یہ تو ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ جیسے الف کے بعد با آتا ہے ویسے ابو بکر کے بعد عمر کا نام آتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 2 شخصیات کی آپ نے پیروی کرنی ہے، فَاقْتَدَوْا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابی بکر و عمر۔ یہ حدیث کے اندر صحیح روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ میرے بعد 2 شخصیات کی آپ نے پیروی کرنی ہے، ابو بکر کی اور عمر کی۔ پھر آپ نے انصار صحابہ کو بلایا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ عمر بن خطاب بھی چونکہ مہاجر ہیں تو مہاجرین نے اپنے مہاجر بھائی کے حق میں رائے دے دی، تو انصار صحابہ نے بھی یہ فیصلہ دیا۔ پھر آپ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بلوایا اور جناب عمر کے بارے میں ان سے رائے لی، اور یہ صاحب رائے تھے، اور یہ جو مشاورتی کمیٹی تھی جنہوں نے خلیفہ کی کو نامزد کرنا تھا یہ ان کے ممبر تھے باقاعدہ طور پہ۔ ان کو بلوایا تو وہ فرمانے لگے عمر بن خطاب کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 2-3 سوال اس حوالے سے کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہوا افضل کما تظن، جو آپ کے ذہن میں عمر کے بارے میں اچھی رائے ہے وہ اس سے بہتر ہی ہوں گے، اس سے کمتر نہیں ہوں گے۔ پھر جناب عثمان کو بلوایا تو انہوں نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کا جو باطن ہے وہ ان کے ظاہر سے بہتر ہوگا، اور ان کا جو ظاہر بہتر تھا وہ سب صحابہ اکرام کے سامنے تھا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمان نامہ لکھوایا اور جناب عثمان کو کہا کہ یہ جا کر تمام صحابہ اکرام کو سنا دو، جس میں یہ کہا گیا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ تو یہ وصیت آپ نے تیسری وصیت کی، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ بالکل شورا پر تھی، صحابہ اکرام سے مشورہ باقاعدہ طور پر کیا۔ ایک آخری بات یہ ہے
کہ جناب ابو بکر صدیق کی زندگی میں ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ آ گئے تھے۔ بخار کے دن تھے جو ان کو بخار رہا 15 دن، تو ان دنوں میں جو نمازیں پڑھاتے رہے وہ سیدنا عمر بن خطاب ہی پڑھاتے رہے۔ تو عام جو صحابہ کرام تھے، پبلک جو تھی، وہ بھی اس بات کو سمجھتی تھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے اور مرض الموت جو ہے ان دنوں میں جناب ابو بکر صدیق کو مصلی امامت دے دیا تھا، تو خلافت ان کو منتقل ہو گئی۔ تو اسی طرح جناب عمر بن خطاب کو جو مصلی امامت دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت وہ جناب عمر کی طرف اب منتقل ہو گئی ہے۔ تو کسی صحابی نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا۔ اسی طرح جب جناب ابوبکر صدیق فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد بھی کسی کو بھی جناب عمر کی خلافت پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ تھا۔ بعد میں کچھ مقاصد کے تحت یہ ایشو بنایا گیا، اور بعد والے جو احباب ہیں انہوں نے اس کو ایک اختلافی موضوع بنا دیا، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی تک یہ کسی قسم کا کوئی اختلافی موضوع نہیں تھا۔ تو یہ تھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے قبل 3 وصیتیں جن پر عمل کیا گیا۔